ناظرین، مصر کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکم عدولی کا مطلب صرف اور صرف موت تھا۔ میرا حکم ہی قانون ہے۔ وہ نہ صرف خود کو طاقتور سمجھتا تھا بلکہ وہ یہ بھی اعلان کرتا تھا کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا۔ اور اس شخص کو آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے فرعون کے بارے میں بہت سنا ہوگا، مگر آج جو آپ سننے جا رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ ایک رات کی بات تھی جب فرعون نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسا خواب کہ تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ لرزنے لگا۔ جی حضور۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون نے فوراً نجومی بلائے، کاہن جمع کیے گئے اور انہوں نے پیش گوئی سنائی۔ بانی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کا، تیرے غرور کا اور تیرے جھوٹے خدا ہونے کے دعوے کا خاتمہ کر دے گا۔ انہیں درد سہنا ہی نصیب۔ اس ایک خبر نے پورے مصر کی فضا بدل دی۔ تخت ہلنے لگا، فوجیں دوڑنے لگیں اور معصوم بچوں پر ظلم کی وہ آندھی چلی جس نے ایک پوری قوم کو خون کے آنسو رلا دیا۔ لیکن اسی خوف اور ظلم کے درمیان ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جسے اللہ نے دنیا کے سب سے ظالم بادشاہ کے گھر حفاظت کے ساتھ پالا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تقدیر طاقت کو شکست دینے جا رہی تھی۔ روایات کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑک اٹھی جو اس کے محل، اس کے تخت اور اس کی سلطنت کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، وہ آگ بنی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ یہ واقعہ اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے اور مسلم مورخین نے بھی ایسے نقل کیا ہے۔ صبح ہوتے ہی فرعون نے اپنے تمام نجومی، کاہن اور جادوگر اکٹھے کیے۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے وہ فیصلہ کر دیا جس سے تاریخ لرز اٹھی۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہر سال جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ماؤں کے ہاتھوں سے بچے چھین لیے جاتے، گلیوں میں آہوں کی آوازیں، ہر گھر میں خوف اور ہر عورت کے دل میں اپنی کوکھ کا درد۔ لیکن اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ تھا۔ جب فرعون 1 سال قتل کرواتا تو اگلے سال غلام کم ہونے کی وجہ سے قتل روک دیتا۔ یہی وہ سال تھا جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے موسیٰ کی ماں، اسے دودھ پلاتی رہو اور جب خوف ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، ہم اسے تمہارے پاس واپس بھی لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ ذرا سوچیں، ایک ماں ہے، ایک نوزائیدہ بچہ اور سامنے دریائے نیل، لیکن اللہ نے ماں کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی کشتی پانی پر چھوڑ دی گئی اور وہ سفر شروع ہوا جو پوری تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا سیدھا پہنچا فرعون کے محل میں، وہی فرعون جو ان کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ محل کی عورتیں چیخنے لگیں، یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ لیکن اسی وقت اللہ نے ایک اور دل بدل دیا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا دل۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ قرآن میں انہی کے الفاظ نقش ہیں۔ فرعون اصل میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر آسیہ نے کہا، یہ ہمارے لیے نعمت ہو سکتا ہے۔ اور بس جس بچے سے فرعون پوری سلطنت بچانا چاہتا تھا، وہ اسی کے گھر میں پروان چڑھنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو محل میں مختلف دودھ پلانے والی خواتین لائی گئیں، مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کی بہن جو صندوق کے پیچھے پیچھے آئی تھی تو وہ بولی، ایک عورت ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ وہ عورت کون تھی؟ حضرت موسیٰ کی اپنی ماں۔ اللہ کا وعدہ مکمل ہوا، بچہ دشمن کے گھر میں ہے مگر دودھ اپنی ماں کا پی رہا ہے۔ ماں کو اجرت بھی دی جا رہی ہے اور بچہ مکمل حفاظت میں۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، جو چاہے اسے عزت دے، جو چاہے اس کی حفاظت کرے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، علم و حکمت پائی اور انصاف پسند تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک فرعونی قبطی ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک گھونسا مارا اور وہ شخص مر گیا۔ یہ غیر ارادی قتل تھا، لیکن قبطیوں نے موسیٰ کے خلاف سازش کی، موسیٰ کو قتل کیا جائے۔ ایک مخلص شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔
موسیٰ यहाँ से निकलकर मदियन पहुँच गए। मदियन में हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियों से मुलाकात, निकाह और बरसों बाद वापसी हुई। रास्ते में अल्लाह ने आवाज़ दी, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हें रिसालत अता की जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम को 2 अजीम मोज़े दिए गए, असा का अज़दहा बन जाना, हाथ का रोशन होना, और हुक्म मिला, जाओ फ़िरौन के पास, वो बहुत हद से बढ़ चुका है। नाज़रीन, फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, सबसे बड़ा खुदा मैं हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुजज़े दिखाए तो मुकाबले में फ़िरौन ने भी जादूगर बुलाए। जादूगरों ने हज़रत मूसा के मुजज़े देखकर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। ये फ़िरौन के लिए सबसे बड़ा धचका था। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रातों रात कौम को लेकर निकल जाओ। फ़िरौन हज़रत मूसा के पीछे दौड़ता रहा और हज़रत मूसा के सामने था समुंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, समुंदर फट गया, ज़मीन खुश्क हो गई, बनी इसराइल पार हो गए। फ़िरौन लश्कर समेत दाखिल हुआ और समुंदर दोबारा मिल गया। इसकी लाश को अल्लाह ने महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लें सबक लें। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह और एक नबी की नहीं, ये दिल पर नक्श होने वाला सबक है। अल्लाह के फैसले बदलते नहीं, जालिम कितनी ही क़ुव्वत रख ले, अंजाम बुरे ही होते हैं। हक हमेशा गालिब आता है। अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत दुश्मन के घर में भी कर सकता है।